السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے ایک عظیم ہستی، ایک جلیل القدر صحابی خلفائے دوم، وہ ہستی جن کے عدل و انصاف کی مثال آج بھی دنیا میں دی جاتی ہے۔ وہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر کا تعلق قریش کے قبیلے بنی عدی سے تھا۔ آپ کا شجرہ نصف 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر نہایت جرئی، بہادر اور مضبوط شخصیت کے مالک تھے۔ آپ جوانی میں ہی پہلوانی اور خطابت کے فن میں مشہور ہو گئے تھے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ آپ کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ آپ سخت مزاج اور حق گو انسان تھے۔ اسلام سے پہلے آپ بت پرستی کے ماحول میں پلے بڑھے، لیکن دل میں حق کی تلاش موجود تھی۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں آپ سخت ترین دشمن سمجھے جاتے تھے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکل گئے۔ راستے میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آپ غصے میں بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں قرآن کی آیات کی تلاوت سن کر آپ کا دل پسیج گیا۔ وہ آیات سورۃ طٰہٰ کی تھیں۔ آپ کے دل پر وہ کلام ایسا اثر کر گیا کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فوراً اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ آپ اسلام کے 20ویں مسلمان بنے۔ آپ کے قبول اسلام سے مسلمانوں کو بہت سہارا ملا۔ پہلے مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد کھل کر نماز ادا کرنے لگے۔ آپ نے اعلان کیا کہ اب ہم اللہ کے دین کو چھپائیں گے نہیں۔ مکہ کے مسلمان 2 صفوں میں خانہ کعبہ کی طرف گئے۔ ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ کر رہے تھے اور دوسری حضرت عمر۔ یہ اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ، عمر یا ابو جہل میں سے جسے تو چاہے اسلام کی طاقت بنا دے۔ اللہ نے عمر کو چن لیا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریب تھے۔ ہر موقع پر آپ حق کا ساتھ دیتے۔ آپ کی رائے اکثر قرآن کی آیات سے مطابقت رکھتی تھی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا۔ کئی مواقع پر آپ کی رائے کو اللہ نے وحی کے ذریعے ثابت کیا، مثلاً شراب کی حرمت کا حکم، پردے کا حکم اور منافقین کے بارے میں آیات۔ آپ نہایت بہادر تھے، غزوات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ بدر، احد، خندق، ہر جنگ میں آپ کا کردار نمایاں رہا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر خاص تھے۔ آپ کی رائے کو بہت وزن دیا جاتا۔ آپ نے خلافت ابو بکر میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنی وفات کے وقت امت کے لیے حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کیا۔ اس طرح 634 عیسوی میں آپ دوسرے خلیفہ بنے۔ آپ کی خلافت 10 سال 6 ماہ تک رہی۔ یہ دور اسلام کے فتوحات اور عدل و انصاف کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ آپ کے زمانے میں عراق، شام، مصر، ایران اور فلسطین فتح ہوئے۔ بیت المقدس کو آپ کے ہی دور میں فتح کیا گیا۔ اہل بیت المقدس نے کہا کہ ہم اپنی چابیاں صرف عمر کو دیں گے۔ حضرت عمر مدینے سے تشریف لائے، نہ گھوڑے پر نہ شاہانہ قافلے میں، صرف ایک اونٹ تھا جس پر کبھی غلام سوار ہوتا اور کبھی آپ۔ اس سادگی نے اہل بیت المقدس کو حیران کر دیا۔ آپ نے شہر کی چابیاں وصول کیں اور وہاں اہل کتاب کے حقوق کی حفاظت کا معاہدہ فرمایا۔ یہ عہد نامہ عمر تاریخ میں مشہور ہے۔ آپ نے خلافت کو ایک مثالی نظام بنایا، عدل و انصاف کی بنیاد پر حکومت چلائی۔ ہر شخص آپ کے عدل سے مطمئن تھا، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی آپ کے انصاف کی تعریف کرتے تھے۔ آپ راتوں کو بھیس بدل کر گشت کرتے، غریبوں اور مسکینوں کا حال پوچھتے، بیواؤں اور یتیموں کو خود سامان پہنچا دے۔ ایک بار ایک عورت کے گھر بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ چولہے پر پانی میں پتھر ابال رہی تھی تاکہ بچے سو جائیں۔ حضرت عمر یہ منظر دیکھ کر رو پڑے، فوراً بیت المال گئے، ایک بوری آٹا اور سامان اٹھایا۔ غلام نے کہا، میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن میرا بوجھ بھی کیا تم اٹھاؤ گے؟ اور خود سامان اٹھا کر عورت کے گھر پہنچے، کھانا پکایا اور بچوں کو کھلایا۔ یہ تھا حضرت عمر کا عدل اور رحم دل مزاج۔ آپ کے دور میں ہر شہری کو وظیفہ دیا جاتا تھا، بیت المال عوام کے لیے کھلا تھا۔ آپ نے اسلامی کیلنڈر ہجری کی بنیاد ڈالی۔ آپ نے قاضی، دیوان، ڈاک کا نظام قائم کیا، فوج کو منظم کیا، نہروں اور نہری نظام پر توجہ دی، شہروں میں عدالتی اور مالیاتی دفتر قائم کیے۔ آپ کی فتوحات صرف تلوار سے نہیں بلکہ عدل و انصاف سے بھی تھی۔ غیر مسلم رعایا آپ کے انصاف سے خوش تھی، اسی وجہ سے ہزاروں لوگ خود بخود اسلام قبول کرتے گئے۔ حضرت عمر سخت بھی تھے اور نرم بھی۔ جہاں اللہ کا حکم ہوتا وہاں کوئی رعایت نہ کرتے، لیکن جہاں انسانیت کا معاملہ ہوتا وہاں بے حد نرم دل تھے۔ آپ کی شخصیت میں رعب تھا، لوگ آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی منافق
منافقین کی حالت بدل جاتی تھی، شیطان بھی آپ کے راستے سے بھاگتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس راستے پر عمر چلتے ہیں شیطان دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے میں گہری بصیرت رکھتے تھے۔ آپ نے اپنے گورنروں کو نصیحت کی کہ عوام پر ظلم نہ کریں۔ آپ نے ہمیشہ مشاورت کے ساتھ فیصلے کیے۔ آپ نے مجلس شورا قائم کی۔ آپ کے دور میں پہلی مرتبہ پولیس کا نظام بنایا گیا، جیل خانہ قائم کیا گیا، سپاہیوں کو تنخواہ مقرر کی گئی، بیت المال سے عوام کی ضروریات پوری کی گئیں۔ آپ کا دل ہمیشہ امت کے غم سے بوجھل رہتا تھا۔ آپ دن رات فکر امت میں لگے رہتے۔ فتوحات کے باوجود آپ کی زندگی نہایت سادہ رہی۔ کپڑوں پر پابند لگے ہوتے، کھانے میں زیادہ تر دال یا روٹی کھاتے، کبھی گوشت اور اچھی خوراک نصیب ہوتی تو شکر ادا کرتے۔ ایک بار آپ کے دور میں قحط پڑا، آپ نے اپنے لیے بھی وہی خوراک رکھی جو عام لوگ کھاتے تھے، چربی اور گوشت چھوڑ دیا، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ زرد ہو گیا، لیکن فرمایا جب تک میری رعایا کو راحت نہیں ملتی میں آرام نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ یہ جملہ آج بھی عدل کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے زمانے میں علم فقہ کی بنیاد پڑی، بڑے بڑے صحابہ آپ کی رائے سے اتفاق کرتے، آپ کی بصیرت کو سب مانتے تھے، آپ کی دعائیں بہت قبول ہوتی۔ جنگ کے دوران آپ نے بارش کی دعا کی اور بارش برسی۔ آپ اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے، ہمیشہ آخرت کو یاد رکھتے، کہا کرتے کاش میں گھاس ہوتا کہ حساب نہ دینا پڑتا۔ ایک مرتبہ قرآن کی آیت سنی، ہم تم پر دوزخ کے داروغہ مقرر کریں گے۔ آپ اتنے روئے کہ بیمار ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے اکثر آنسو بہتے، آپ کا دل نرمی اور خشیت الہی سے بھرا ہوا تھا۔ آپ ہمیشہ اللہ کی رضا کے طلبگار تھے۔ آپ کے دور میں ایران کا بادشاہی نظام ختم ہوا، رومی سلطنت کا بڑا حصہ مسلمانوں کے زیر نگیں آیا، اسلامی ریاست کا دائرہ لاکھوں میل تک پھیل گیا، لیکن آپ نے کبھی غرور نہیں کیا، ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ آپ کا لباس عام آدمی جیسا تھا، کوئی پہچان بھی نہ پاتا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا حکمران ہے۔ آپ نے دنیا کو دکھایا کہ طاقت عدل اور تقوی میں ہے۔ آپ کی خلافت کو آج بھی خلافت راشدہ کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ دنیا کے مورخین بھی آپ کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ آپ کی شہادت بھی ایک عظیم واقعہ ہے۔ ایک مجوسی غلام ابو لولو نے آپ پر حملہ کیا، آپ مسجد میں نماز فجر پڑھا رہے تھے، اسی دوران قاتل نے زیر آلود خنجر سے وار کیا، آپ شدید زخمی ہو گئے، چند دن تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے، اس دوران بھی امت کی فکر میں لگے رہے، اپنی جگہ نئے خلیفہ کے انتخاب کا نظام ترتیب دیا، ایک شورا قائم کی اور امت کو وصیت کی، آخرکار آپ کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ آپ کی عمر 63 سال تھی، یہ وہی عمر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کرنے کی خواہش تھی، لیکن آپ نے حضرت عائشہ سے اجازت مانگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے پہلو میں جگہ دیں۔ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی، یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہوئے۔ یہ شرف صرف آپ کو حاصل ہوا، آپ کی شہادت پر پورا مدینہ غم میں ڈوب گیا، لوگ روتے تھے اور کہتے تھے آج اسلام یتیم ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا عدل کا باب بند ہو گیا۔ آپ کی زندگی رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مثال ہے، عدل، انصاف، تقوی، بہادری اور سادگی کا پی کر آپ کا نام لیتے ہی دل میں عظمت کا احساس جاگتا ہے۔ آج کے حکمران اگر حضرت عمر کی سیرت کو اپنائیں تو دنیا میں ظلم ختم ہو جائے۔ آپ نے دکھایا کہ اسلام محض عبادت نہیں بلکہ مکمل نظام ہے، ایسا نظام جو امن، انصاف اور بھائی چارہ پھیلاتا ہے۔ حضرت عمر کا ہر پہلو روشنی ہے، چاہے سیاست ہو، فوجی قیادت، معیشت یا سماجی انصاف، آپ ہر میدان میں کامیاب اور نمایاں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو تاریخ کا سب سے کامیاب حکمران مانا جاتا ہے۔ حضرت عمر کے عدل کے قصے غیر مسلم کتابوں میں بھی درج ہیں، انگریز مورخین بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ کا نظام آج کے ترقی یافتہ معاشروں کے لیے بھی مثال ہے۔ آپ نے دنیا کو بتایا کہ انصاف قوموں کو زندہ کرتا ہے، ظلم و ناانصافی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب رعایا بھوکی ہو اور حاکم سیر ہو تو یہ خیانت ہے۔ یہ الفاظ حکمرانوں کے لیے سبق ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اگر ہم کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو ذلیل ہوں گے۔ یہ فرمان آج بھی امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت عمر کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا، آپ دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے جیتے تھے، اس لیے اللہ نے آپ کا نام رہتی دنیا تک زندہ کر دیا۔ آج بھی ہر مسلمان آپ کو عدل کا پیکر مانتا ہے، ہر وہ واعظ آپ کی سیرت بیان کرتا ہے، ہر مورخ آپ کو عظیم حکمران مانتا ہے۔ آپ کی زندگی ہر نسل کے لیے سبق ہے،
نوجوانوں کے لیے بہادری، بزرگوں کے لیے تقوی، حکمرانوں کے لیے انصاف، علماء کے لیے بصیرت اور عوام کے لیے صبر و قناعت کی مثال ہے۔ حضرت عمر کی سیرت دراصل اسلام کا عملی نمونہ ہے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ آپ کی زندگی سے سبق لیں اور اپنی زندگی میں انصاف، تقوی اور سچائی کو اپنائیں تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی ہو۔ اللہ ہمیں حضرت عمر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آپ کے عدل و انصاف جیسا کردار عطا فرمائے۔ آج کا میرا ویڈیو بس یہیں، آگے اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، آمین یا رب العالمین۔